موقر و محترم اور معزز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جن میں سے کچھ ادب کو پرکھنے والے ہیں، کچھ میرے جیسے بے ادب بھی ہوں گے جو ادب سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ لمحہ شکرانے کا لمحہ ہے۔ 2 سال آپ لوگوں کو نہیں دیکھا، اور یہ تیسرے سال یہ آپس کی دید و دید کا موقع آپ نے میسر کیا۔ میں اس کے لیے آپ سب کی ممنون ہوں۔ جناب اصغر ندیم سید صاحب بہت سارے سوال ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ یہ سب بڑے لوگ ہمارے لیے صرف سوال چھوڑتے ہیں، جواب مجھ جیسے چھوٹوں کے لیے رہ جاتا ہے۔ ایک اور بھی پرلطف بات میں آپ کو شریک کروں گی کہ جب آپ اپنے اس جشن کی تیاری ہو رہی تھی تو میری بہت عزیز شیبہ عالم نے مجھے فون کیا اور مجھے یہ اعزاز دیا کہ اس تقریب کی ابتدا کی کنجی وہ میرے ہاتھ میں دیں گی۔ بذات خود ایک اعزاز ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ عارفہ آپا آپ کس موضوع پر بات کریں گے؟ میری تہذیب کا تقاضا تھا کہ میں ان سے کہتی کہ آپ بتائیے آپ کیا چاہتی۔ انہوں نے مجھے اپنا موضوع لکھ کر بھیجا اور میں نے اس کو بہت خوشی اور بہت محبت سے قبول کیا، گو کہ یہ میری امتحان گویائی میں پہلا معاملہ ہے کہ موضوع کسی کا ہو اور بات میری۔ سو معاملہ یہ ہے کہ موضوع ہی وہ ہے جو ہم سب کا ہے، جو ہم سب کا ہے۔ اب دکھ جتنا اصغر ندیم سید صاحب نے منایا اردو کا، میں وہ دکھ نہیں مناؤں گی۔ زبان قصوروار نہیں ہوتی، زبان کے بولنے والے اور استعمال کرنے والے قصوروار ہوتے ہیں۔ آپ کے تو بہت سوال تھے اور زیادہ تر سوال شاعرانہ ہیں، لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھ جیسے جاہل کو یہ معلوم ہے کہ اردو زبان کی تعمیر میں 51 لہجے اور زبانیں اور علاقے شامل ہیں۔ 51 مادری زبان میں 51 کو کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہے جس پہ مجھے بات نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں زندگی گزارنا ہماری تاریخ نہیں سکھاتی، اب ہمیں زندگی گزارنا ہماری تہذیب نہیں سکھاتی، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنا اپنی زبان بھی نہیں سکھاتی۔ ہم بڑے موقع شناس لوگ ہیں، زبان کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں اور صاحب اقتدار کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ تو جو عام آدمی کی زبان ہوتی ہے وہ کسے پشت کرتے ہیں، کیونکہ عام آدمی ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو کوئی یہ مجھے بتا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا زبان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں اور زبانیں ہماری موجود ہیں وہاں یہ زبان کیوں موجود ہے۔ میں تاریخ کی ایک انتہائی نالائق طالب علم ہوں اور زندگی کی اس سے نالائق طالب علم۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ آدمی کو بولنا نہیں آیا تھا جب تک زبان نہیں ملی تھی، اور جس دن زبان ملی پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ بنگالی زبان سنیے تو لگتا ہے کہ دریا بہتے ہیں، پنجابی سنیے
تو لگتا ہے سرسوں کے کھیت کھل گئے. پشتو سنیے تو لگتا ہے کہ کوئی خفا ہو کے محبت کر رہا ہے. مگر ایک بات عام ہے کہ زبان موجود ہے, زبان سننے والے موجود ہیں. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ زبان کی کسوٹی کو سیاست کی کسوٹی سے بچا لیجیے. ہم بہت آرام میں رہیں گے. یہ سارا مسئلہ, زبان کا مسئلہ بھی ہم نے سیاست کے ہاتھوں سونپ دیا ہے. اور سیاست چونکہ میری سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے مجھے بہت پرلطف چیز اس لیے لگتی ہے کہ خود کچھ نہیں کرتی, وہ کرنا ہے ہم سے کرواتے ہیں. اور ہم یا وعدوں کی رنگینی میں گم ہو کے یا اپنی بے وقوفی کی سیاہی میں گم ہو کے وہ سب تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں جو وہ ہم سے ہمارے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑا ستم کوئی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی آ کے یہ بتائے کہ عارفہ تم کون ہو, اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں. نہ اپنی مٹی کی خبر ہو, نہ اپنی تہذیب کی خبر ہو, نہ کسی اخلاق کی خبر ہو, اور میں کہوں کہ مجھے خبر بہت یہ ہے کہ اگلا الیکشن کب ہوگا. ادب کا یہ کام نہیں ہے. ادب صرف ایک کام کرتا ہے کہ جب احساس میں پھپھوندی لگنے لگے تو وہ کہیں سے اپنے نرم لفظوں سے اس پھپھوندی کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے. جو لفظ مجھے شیبہ نے دیے میں ممنون ہوں ان کی. انہوں نے استعمال کیا ہے ہماری ثقافتی اقدار اور نئے زمانوں کی دستک. شیبہ, محبت میں گستاخی کر رہی ہوں, اور پہلی گستاخی یہ ہے کہ میں کلچر کا ترجمہ ثقافت نہیں کرتی, تہذیب کرتی ہوں. ثقافت اس تہذیب کے مقامی رنگ ہوتے ہیں, اور اس مقامی رنگ میں زبان بھی بدلے گی, طریقے بھی بدلیں گے, فصلیں بھی بدلیں گی, پسند اور ناپسند بھی بدلے گی. لیکن جو چیز ہم نہیں بدل پائے آج تک وہ ہماری ضد, وہ ہماری شدت پسندی, اور وہ ہماری انتہا پسندی ہے. زبان کے قاتل یہ تین چیزیں ہیں. یا ضد قتل کرتی ہے زبان کو, یا شدت پسندی قتل کرتی ہے زبان کو, اور یا انتہا پسندی قتل کرتی ہے زبان کو. کیونکہ ان تینوں کی زبان ایک ہوتی ہے کہ وہ ہماری آواز کو گم کیسے کر دیں. اس آواز کو گم مت ہونے دیجیے گا. اب مجھ سے تو سبھی زیادہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں, کوئی بھی ایسا نہیں جو نوجوان نہ ہو, لیکن کچھ جو شماریات میں نوجوان گنے جاتے ہیں, بڑی زیادتی ہے شماریات کی کہ آپ سب کو نوجوان نہیں گنتے. ان سے میرا ایک صرف یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ عارفہ سیدہ نوجوانوں کی سب سے بڑی وکیل ہے. میں کسی کو بھی کسی چیز کا قصوروار نہیں ٹھہراتی, آپ نوجوانوں کو تو بالکل نہیں ٹھہراتی. ہم نے جو آپ کو دیا وہ آپ نے لے لیا. اگر ہم کچھ اور دیتے اور آپ نہ لیتے تو شکوہ ہوتا تھا. مجھے یقین ہے آپ وہ بھی لیتے. ہم نے ضد سکھائی آپ کو, ہم نے شدت پسندی سکھائی آپ کو, ہم نے انتہا پسندی سکھائی آپ کو. اور اردو شاعری یہ کہتے گئی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہم نے محبت کو یا فلم کے اسکرین سے یا ڈرامے کی اسٹیج سے آگے نہیں جانے دیا. ہمیں سب سے زیادہ ڈر محبت سے لگتا ہے کہ اگر محبت کر لیں گے تو پھر زندگی میں یہ جو سارا کشمکش کا لطف ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بات
شیبا نے بہت سوچ کے مجھ تک پہنچائی وہ یہ تھی کہ ہماری تہذیبی قدریں اور نئے زمانوں کی دستک دو الگ چیزیں نہیں ہیں. نئے زمانے میں یا پرانے وقت میں بھی جب کبھی وہ نیا ہوگا اس نے دستک دی تو اس دستک پر سب سے اچھا جواب جس نے دیا وہ ہماری تہذیب تھی, کسی اور چیز کو نہیں. میں یہ بھی مانتی ہوں کہ تہذیب چند عادتیں یا چند رسمیں نہیں ہیں جو مذہب کے حوالے سے ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں. تہذیب بالکل مسلم ثبوت ہے. اصول ہے. وقت ہر چیز کو بدلتا ہے, اصول نہیں بدل پایا آج تک. جو اصولوں کو بدلتے ہیں وہ زندگی میں سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور اپنے کھیل پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ اصول ہے. میں اپنی ایک بے وقوفی میں آپ کو شریک کروں گی کہ کوئی اپنی زندگی کے تقریباً 5 سال میں نے, خیر اپنی زندگی کے جتنے سال ہیں میں نے حماقت میں بسر کیے ہیں وہ 5 ذرا زیادہ حماقت میں بسر کیے. یہ ڈھونڈنا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہم نے کہا کہ مسلمان جھوٹ بول کے دعویٰ کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. چلیے جھوٹ میں بھی کچھ تو سچ کہتا ہے. جو خدا کو ایک کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے. جو ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے. اور جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو یہ کیسی بری بات ہے جس کا برا ہونا وقت نے, معاشرے نے, طور طریقوں نے, زندگی کے پیمانوں نے کسی طرح مٹایا نہیں. تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اصول نہیں مٹتے, اس کے ماننے والے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پس پشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو سب سے زیادہ جو خوف آتا ہے وہ اس بات کا خوف ہے کہ ہم نے اگر نئے زمانے کو خوش آمدید کہہ دیا, اوہو, تو ہم سے ہمارے مذہبی, سیاسی, تعلیمی سب لوگ خفا ہو جائیں گے. ہم نئے زمانے کو مان رہے ہیں, ہم کیوں نہ مانیں؟ وعدہ یہ ہے کہ وقت بدلتا ہے, وعدہ یہ نہیں ہے کہ وقت پلٹ کے آتا ہے. بدلے گا ضرور, پلٹ کے نہیں آئے گا. آپ بدلنا چاہتے ہیں تو از نو شروع کر لیجیے. جیسے جیسے دنیا آگے آتی گئی اور ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آتا گیا تو ہمارا دنیا کی دوسری تہذیبوں سے تعارف ہوتا گیا. جب تعارف ہوتا گیا تو ہم بڑی آسانی سے اپنی تہذیب اور ان کی تہذیب کا مقابلہ کر سکے. آپ جب کبھی کسی چیز کو تقابلی طور پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں. ویسے میں معافی چاہتی ہوں, پاکستان میں یہ لفظ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ تجزیہ کیا جائے اور اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھا جائے. ہماری پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ اس قول پر 52,000 لائک کے اسٹیٹس لگے. جس معاشرے میں لائک کا اسٹیٹس زندگی کے معیار اور وقار کو بڑھاتا ہو, اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے. اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے. پھر ایک نئی زندگی نے جو ہماری تہذیبی زندگی میں تھوڑی تبدیلی کی وہ تھی کہ
ایک تو ہمارا دنیا کی تہذیبوں سے تعارف اور شناسائی ہوئی، دوسرا ہم خود شہری زندگی میں اضافہ کرتے رہے کہ مجھے ایک فون کر دیجئے گا، صرف نمبر ملا دیجئے گا، جواب کا انتظار نہ کیجئے گا. تو ہم کہتے ہیں مجھے ایک مس کال مارنا. جو کال کو بھی مارنے پہ تیار ہے. ان کی طبیعت کی شدت پسندی کا کیا کیجیے گا. اور وہ جو ہم سب جسے میں جانے عالم کا طوطا کہتی ہوں، ہتھیلی کے لیے پھرتے ہیں، جس میں سے 24 میں سے 23 گھنٹے ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں واٹس اپ اور کی حالت. جس ملک کی حالت 75 برس میں نہیں بدلی وہ 23 گھنٹے میں بدل جائے گا. تھوڑا سا اطمینان رکھیے، خود کو بدلنے کی کوشش کر لیجیے، زندگی اور دنیا خود بدلنے لگے گی. پھر خاندانی زندگی کے بہت بدلتے تصورات آئے، اور وہ بدلتے تصورات ہم نے ہمیشہ مادری زبان میں ادا کیے. What a nuisance it is to live with your parents all the time. Yes, صحیح کہا آپ نے. کیسی خرابی کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ ساری زندگی 24 گھنٹے زندہ رہیں. اصل آزادی کے معنی تو یہ ہیں کہ نہ 24 گھنٹے گزریں نہ زندگی گزرے اور آپ پوچھتے رہیں کہ اور کی حال ہے. اس کے پوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اور بھی کمال ہوا. 2 درسگاہیں، 2 درس، میں انہیں درسگاہ کہہ رہی ہوں، ایک مسجد اور ایک خانقاہ. اس تہذیب میں بھی ایک نئی کروٹ آئی. مسجد نے خانقاہ کو فتح کر لیا. خانقاہ میں لوگ برابر تھے، آزاد تھے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یا آپ نماز پڑھتے وقت آپ کی شلوار کی لمبائی آپ کی نماز کے قبول ہونے کی گواہی ہے. اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ شلوار کتنی اونچی ہے، داڑھی کتنی نیچی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کبھی ایک لمحے میں یہ سوچا ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہو. آپ کے ادب میں جب منٹو الو کے شاگرد کو اس نام سے یاد کرنے لگے جس نام سے میں اور آپ یاد کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں منٹو کا دماغ بہت گندا ہے. اس غریب نے تو کچھ نہیں کیا، ہماری تصویر تھی، ہمیں آئینہ دکھا دیا. اور ہم لوگوں کو اتنی کوئی چیز بری نہیں لگتی جتنا آئینہ دیکھنا برا لگتا ہے. آئینہ ظالم کا بڑا کمال یہ ہے کہ یہ وہ دکھا دیتا ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب کبھی کوئی تصویر بالکل ہمارے جیسی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھی نہیں، یہ اچھی نہیں کھینچی، دوسری کھینچی. اور جو تصویر ہم سے مختلف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا. تہذیب میں ایک بڑی چیز تعلیم ہے. تعلیم بیکار ہے ثابت ہو گیا جب تک اس کے ساتھ ایک لفظ، ایک سلوک، ایک یقین شامل نہ کر دیا جائے، اور وہ لفظ ہے تربیت کا. تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو اندھیرے کا سفر ہے. تربیت روشن کرتی ہے رات کو. وہ جو جناب حالی تھے وہ یہ کہہ رہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس لیے ہم سب فرشتہ بننا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی
انسان نہیں انسان نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کے تصورات میں تبدیلی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے تہذیب کے اصول اور تہذیب کے اظہار دونوں سے دور ہو رہے ہیں. تہذیبوں کو ایک دوسرے میں شامل ہونا چاہیے. اس شمولیت کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آپ جب کبھی اپنا تعارف کسی دوسری تہذیب سے جان پہچان کر کے کرواتے ہیں تو وہ آپ کا تعارف نہیں ہوگا. آپ کو خبر ہے وہی بہت سے غلط کام کرنے کی عادت ہے اور وہ سب لوگوں کی اطلاع ہے. مثلاً لاہور میں خدا خوش رکھے فیض کے خاندان والوں کو ایک فیض گھر ہے جہاں میں نے پچھلے 5 سال غالب پڑھا ہے اور بہت خوش ہوں. اس میں نوجوان آتے تھے مگر اس میں مجھے وہ لوگ بھی ملتے تھے جو میرے پاس آتے تھے کہتے تھے ڈاکٹر آفا I can't tell you how much I love Khalid, but I'm so sorry. I don't know Urdu. ہماری محبت کی بنیاد دیکھی، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس سے شدید محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے راستہ بچا کے نکل جاتا ہے. راستہ بچا کے نکل جانا ہمیں شاید محفوظ تو رکھ لیتا ہوگا، لیکن دراصل اصلی زندگی تو وہ ہے جس میں حفاظت کا احساس کم ہو، محفوظ ہونے کی طلب کم ہو، سامنا کرنے کا احساس جاگتا ہو. اور ہمارے یہاں یہ بات سمجھی گئی. میں نے کہا کہ مسجد نے خانقاہ کو فتح کیا. خانقاہ جمہوری تھی، کوئی بھی جا سکتا تھا، لیکن اب اس متقی پرہیزگار معاشرے میں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے مسجد برائے اہل سنت بریلوی، دوسری مسجد کے سامنے لکھا ہوتا ہے مسجد برائے اہل سنت دیوبندی. یہ میرے ماں باپ اور میرے استادوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا. مجھے یہ سکھایا کہ مسجد تو خدا کا گھر ہوتی ہے، کسی فرقے کا گھر نہیں ہوتی. آپ نے مسجدوں کو فرقوں کا گھر بنا دیا. آپ نے خدا کی وحدت پر ملا کو ترجیح دے دی. جس گھر میں خدا رہتا ہے اس میں تو مسلمان ہونے، ماننے والے ہونے، نہ ماننے والے ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں. جو چاہے جائے، جو چاہے رہے. تہذیب تو کہتے ہی اس بات کو ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر کھانے پر بلائیں تو روز تو وہ آ جاتے تھے مگر اس روز وہ تشریف لاتے ہیں. یہ تہذیب ہے. روزانہ ہم کھانا سامنے رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بسم اللہ کیجیے. نہیں، یہ تو تہذیب نہیں ہے. تہذیب میں تو کہنا چاہیے پلیز 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 کم فارورڈ ہیو سم تھنگ. اب پتہ چلا کہ عارفہ سیدہ مہذب بھی ہے. بات اپنے آپ کو جاننے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی ہے. نئے زمانے کی دستک نے ہمارے لیے خوف کیوں پیدا کیا ہے؟ نئے زمانے کی دستک تو ہمارے لیے اچھے وقت کی نوید ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اچھا یا برا ہم بنائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نفرت کا محاورہ ایجاد کیا ہے. ہم نے وحشت کا عمل اختیار کیا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام وہ ہے جو اثر نہیں کرتا. اس سے زیادہ معصوم تعلیمی نظام کہیں اور آپ کو ملے گا نہیں، جو آدمی کو چھوئے بغیر تمام منزلیں طے کر دیتا ہے. کہتے ہیں علم کی شرط یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو چھو کر گزرے.
آزادی کا جو تصور ہے، کس قدر خوبصورت تصور ہے آزادی کا، کہ معاشرے سے ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی. نہیں، بھول جائیے. ہمارے پاس آزادی کا تصور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ناانصافی کو ناانصافی کہا جائے گا، اور باقی لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس سے بہتر انصاف نہیں کیا جا سکتا. ظلم کے راستے پر چلنے سے، انکار کے راستے پر چلنے سے، خود کو بھول جانے کے راستے پر چلنے سے، اور آپ کے اس اعزاز کے لیے انتہائی ممنون ہوں کہ آج ایک 2 سال کے درمیان میں فاصلے کے بعد میں لائل پور فیسٹیول کے لیے فیصل آباد میں کھڑی ہوں. کوئی لفظ اس کے شکریہ کے لیے مجھے ملتا نہیں. محترمہ عارفہ سعیدہ صاحبہ، محترمہ کشور ناہید صاحبہ، اصغر ندیم سید صاحب، میری بہن سارہ حجاد اور شیبہ عالم، خواتین و حضرات السلام علیکم. اصغر صاحب اور عارفہ آپا کے بعد مجھے بلانا ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو بھگانے کی ایک سازش لگ رہی ہے. بہرحال میرے ذمے اب یہ ہے تو میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا برباد کروں گا. پہلے تو میں آپ سب کو لائل پور لٹریری کونسل کی طرف سے 9th FLF پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ اصغر صاحب نے بھی ذکر کیا، 2 سال کے وقفے کے بعد ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ یہاں پہ جاری نہیں رکھ سکے، مگر آن لائن دونوں سال ہم نے الحمدللہ اس فیسٹیول کو منعقد کیا. اور جہاں اس میں آپ لوگوں سے ملاقات کی تشنگی رہ گئی، وہاں یہ ایک فائدہ ضرور ہوا کہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ہم نے سرحدوں کے پار سے بھی لوگوں کو ایز گیسٹ اسپیکرز انوائٹ کر سکے اور ان کی رائے سے آگاہ ہو سکے. جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے سے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، FLF کے بعد جو لائل پور لٹریری کونسل کا قیام ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو اتنا اچھا ادبی میلہ جس میں آپ لوگ اتنا شوق و ذوق سے شریک ہوتے ہیں، یہ کسی ایک شخصیت یا ایک ادارے سے منسلک ہو جائے. اس کو ایک مستقل شکل دینے کے لیے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو لائل پور لٹریری کونسل ایک رجسٹرڈ ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ ہماری امید ہے کہ جاری رہے گا اور آپ کے لیے مختلف ادبی اور ثقافتی پروگرام لاتا رہے گا. اس سال جو ہم نے اس کے علاوہ 2 اور پروگرام بھی کیے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو ان میں شامل بھی ہوئے، اور میں ایز چیئر پرسن آف لائل پور لٹریری کونسل ان کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے جو ہمارے ساتھ بہت ساری عظیم شخصیات ہمارے پہلے، دوسرے، تیسرے لٹریری فیسٹیول میں ہمارے ساتھ شامل رہیں، جیسے عبداللہ حسین صاحب تھے، انتظار حسین صاحب تھے، جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. تو ان کی یاد میں ہم نے سپٹمبر 2021 میں آن لائن ٹریبیوٹ ٹو دی لیجنڈس بھی پیش کیا، اور وہ بہت اس میں بڑے زور و شور سے تمام لوگ جو ان کو جانتے تھے، فاروق قیصر صاحب بھی ہمیں چھوڑ گئے تھے، وہ بھی یہاں آئے تھے، تو وہ پروگرام بھی ہم نے کیا. اور جس سے میں نے کہا کہ لائل پور لٹریری کونسل کا مقصد کسی کیونکہ یہ کوئی منافع بخش ادارہ تو ہے نہیں، ہمارا مقصد تو یہاں جو ثقافت ہے اور جو لٹریچر ہے اس کا فروغ ہے. تو اس سال ہم نے ایک اور بھی کام کیا. یہاں پہ ہمارے نوجوان ساتھی ایک لائل پور پنجابی سلیق میلہ کے نام سے میلہ کرتے ہیں، بہت ہی شاندار. اس سال لائل پور لٹریری کونسل نے اس میلے کو بھی اسپانسر کیا، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اور پروگرام ہم آپ کے پاس لاتے رہیں. میں اس موقع پہ خصوصی طور پہ بینک آف پنجاب کا مشکور ہوں
جنہوں نے ظفر صاحب ابھی کچھ دیر میں شاید تشریف لائیں گے، میرے دوست جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے میری درخواست پہ بلا تحمل ٹائٹل اسپانسرشپ کا بیڑا اٹھایا، اور بینک آف پنجاب کو اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو تو پورے پاکستان میں لٹریچر اور آرٹ کو کافی اسپانسر کر رہے ہیں، وچ از سم تھنگ نیو، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح انٹرویو میرے بھائی نوید فاضل CEO بیٹھے ہیں، انہوں نے، اور میری بہن سارا حیات نے فرسٹ اسٹیپس کی طرف سے اس کے گولڈ اسپانسرز کے طور پہ ہمیں مدد کی ہے، جس کے لیے میں ان دونوں کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے کہ میں نے کہا اٹس اے ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ، تو ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی ہمیں بہت زیادہ مدد اور ان کے مشورے اور ان کی کاوشیں ہمارے لیے بہت اہم تھیں جو اس میں شامل رہی ہیں، ان کا بھی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جسے وہ عارفہ آپا کے ہوتے ہوئے ذرا مجھے ڈر لگ رہا ہے، پر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اصغر ندیم سید صاحب ہمیشہ سے ہمارے لیے روئے رواں رہے ہیں، اور ان کی جو ہماری ساری چیز کو ارینج کرنے کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں، اس کے لیے میں خصوصی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میری کوئی بات کرنا بنتی نہیں، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی بات میرے خیال میں عارفہ آپا نے بھی کی ہے اور اصغر ندیم سید صاحب نے بھی کی ہے۔ ہم بلکہ آگے چلنے سے پہلے میں ان بچیوں کا اور ان تمام اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتنے شوق سے آ کے زمین پہ بیٹھ کے اس فیسٹیول کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہی اس خوشی کی بات ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، میں غلط نہ کہوں تو میرے خیال میں کم از کم 70% یہاں پہ نوجوان ہیں، اور ہم جس طرح سے ہم نے عارفہ آپا کے ساتھ، میں تو اس میں ایک قدم آگے جاؤں گا کہ ہماری نسل نے آپ کو مایوس کیا، ہم نے آپ کو وہ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ یہ ادبی میلے اسی طرح کی ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ سیکھیں، آپ کی سوچ بیدار ہو۔ بلکہ میں ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابھی اس فیسٹیول کے خاص کر مہتمین کے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے، ہماری ساتھی کوئٹہ سے صرف ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کی، اور صرف سن کے پڑھ کے کہ یہ فیسٹیول ہو رہا ہے کوئٹہ سے، اور جیسا میرے بھائی ہیں یہ کوئٹہ سے دونوں وکلا حضرات تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا خاص کر بچوں کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں جو عدم برداشت ہے یہ، اور جسے انٹالرنس ہے، انتہا پسندی ہے، اس کا بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی کسی وجہ سے، جیسے کہ عارفہ آپا نے کہا، ہم بس اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد پہ، اور یہ جو رویہ ہے یہ زہر قاتل ہے معاشرے کے لیے۔ میری آپ بچوں سے خاص طور پہ یہی درخواست ہے کہ تحمل اور بردباری پیدا کیجیے، دوسرے کی بات کو تحمل سے سنیں، آپ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور آپ ان کی بات کو سنیں، ان کے ساتھ مذاکرہ کریں، مگر تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یہی کچھ آپ سیکھیں گے اور معاشرہ بہتر ہوگا۔ ہم لوگوں نے جو آپ کو معاشرہ دیا ہے، آپ نے اس سے بہتر معاشرہ بنانا ہے، ہمارا آپ پہ انحصار ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ریاست اور غیر ریاستی اداروں نے جس طرح سے پچھلے 70 سال سے سوچ اور فکر کی، نہ صرف اظہار رائے کی، سوچ اور فکر کی آزادی پہ بھی بہت بری طرح سے قدغن لگائی ہے، وہی اسی لیے ہم ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہم۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جو یہ سوچ اور فکر کی آزادی ہے، یا یہ صرف معاشرتی نہیں، یہ معاشی ترقی ہے، آپ کی سائنسی ترقی، ہر قسم کی ترقی کی معاشرے کے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جن معاشروں نے، جن تہذیبوں نے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، وہاں پہ سوچ اور فکر کی آزادی ہے، وہاں اظہار فکر، اظہار رائے کی آزادی ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹا ہو گیا، ہمیں ایک مسخ شدہ تاریخ پڑھائی گئی ہے، ہمیں سے جھوٹ بولا گیا ہے،
اور ہمیں مسلسل ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور اب آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ تحقیق کریں, دیکھیں سچ کیا ہے. اور سچ سے ڈرنا نہیں چاہیے, جیسے کہ میرے سے پہلے کہا جا چکا ہے. سچ کو اپنائیں, سچ کا سوچیں, اور میرے خیال میں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے جسے میں معذرت کے ساتھ سیٹ ٹی وی چینل کہتا ہوں, نیوز چینل, آپ دیکھیں جو ہمارے 40-50 نیوز چینلز ہیں, اور سب سے زیادہ ریٹنگ نیوز چینلز کی ڈرامہ چینلز کی یا باقی جو آپ کے چینل ہیں ان کی کوئی ریٹنگ نہیں ہے. ہاں, سارے قوم کے پاس, جیسے کہ عارفہ آپ نے کہا کہ خبر کی حال ہے, وہ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے خبریں وہی سنتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے ایک ہی خبر اور بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے, اور ان میں سے 90% جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہم آپ لوگوں کو کہاں سے موقع ملے گا؟ تو یہ جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ جو ادبی میلے ہیں یہ ایک ایسا موقع آپ کو فراہم کرتے ہیں, ایک دریا میں یا سمندر میں قطرہ ہی صحیح, جہاں پہ آپ ایک نئی بات سیکھ سکیں گے, سن سکیں گے. تو غور سے سنیں, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے, مگر آپ ضرور سنیں, غور کریں اس پہ کہ یہاں پہ جو ہم نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کو یہاں دعوت دینا چاہ رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ. اسی طرح سے ہماری اس کاوش میں شامل رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. شکریہ. بہت پیارے بچوں یہاں بیٹھیں گے اور بہت سارے بچے یہاں بیٹھیں گے. سب کو میری وطرہ بدل بہنوں کی طرف سے بہت بہت بات. جب عارفہ بولتی ہے تو مجھے شاعری اور دیوی اور مسافر دوستی دونوں گھر یاد آتے ہیں. یہ ساتھ چھٹیاں لیتے تھے, لیکن عارفہ چھٹیاں نہیں لیتی. عارفہ وہ سچ ہنس کے بتاتی ہے, اور وہ ہنسنا نہیں ہوتا ہے, تحسین نہیں ہوتی, دسترا نہیں ہوتا, دسترا نہیں ہوتا, یہ احوال حال ہوتا ہے. تو جب نسل نے جب تہذیب کے بارے میں اور تمدن کے بارے میں بات پوری طرح کھول کے عارفہ بتا دی, تو نسل میں میرے پاس تو نہیں رہتی نا, پھر میرے آدمی نظم, اور نظم کہاں سے آتی ہے؟ یہ آخری پر الفاظ سن کے مجھے یاد آیا کہ میں بچے میرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوستوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں قائد اعظم سے بات شروع کروں گی, وہ بھی آپ کو قائد اعظم کا ریڈیو سناؤں گی. نظم ہے جس کا اس سے واٹس شروع ہوتی ہے. واٹ کون تھی؟ واٹ ہمارے رائٹر ہے جس سے قائد اعظم کی بایوگرافی لکھی ہے, جو عدالت کی تعداد میں لکھی ہے. اس میں اس کتاب میں ایک فقرہ تھا جس کو کاٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے کہا, انہوں نے بلایا پاکستان, انہوں نے کہا یہ فقرہ کاٹ دو. اور صاحب نے کہا یہ دیکھیے کتاب میں نے لکھی ہے, کتاب کے لفظ میرے ہیں, اور میں اپنے لفظ کو کاٹنا ہو تو لکھنے سے پہلے سوچ کے کاٹتا ہوں. یہ آپ کے کہنے سے نہیں کاٹ سکتا, کیونکہ یہ میرے لفظوں کے ایمان کا حصہ ہے. وہ بات آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کون سا فکرہ تھا جس پڑھنے کو کہا, لیکن یہ بات بہتوں سے شروع کرتی ہے. اور مجھے بہت بار بار یاد دلا رہا ہے, آپ نے میرے آیت کہا تھا مجھے بڑا بڑا پاکستان ملا تھا. اشتیاق حسین قریشی نے مجھے بتایا تھا, آپ نے کہا میری جیب میں چھوٹے سے 75 سال سے ہم اسی مقصد میں پھنسے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم یہ مقصد گول گول دائروں میں گھومے جا رہی ہے.
مجھے میرے قائد تو نے کہا تھا کہ میں کامنا اور لذت کے اپنی زندگی کے ہر دن کو عید، دیوالی اور کرسمس کی محبتوں کے ساتھ مسکراتا ہوا مناؤں گی۔ ہمیں تم سے کیا ہوا ہے، اس وقت اللہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب سب ایوبی بے صبری کے اجالے کو داغدار کر دیا، ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، آپ کے کھلے دیوان کے بعد وہ آپ کا سر عوام کی طرح پہنا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ میں انگریزوں کے وفادار لامحدود غربوں والوں پہ آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اپنے بنائے ہوئے آئین تجزیہ کر کے آگے آنے والے عامروں کے ہاتھ میں قلم کی بے حرمتی کی وہ شہنوئی پکڑائی کہ آپ خود شہید کر دیے گئے اور بنگالیوں نے قومی ترانہ الگ بنا لیا۔ ہم نے اسلام کو بہتان کی طرح امریکی سنہری ورق لگا کر فتویٰ فروشوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاست اور مذہب کا متنجن حویلیوں اور مسجدوں کے بازو میں دے کر بے لگام چھوڑ دیا۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کی طرح قومی غیرت کی دیواریں چاٹتے رہے۔ اور قائد اعظم کو یاد کرنے والے یاجوج ماجوج برسوں تک اپنا کھیل جاری رکھا۔ خدا کو اس ستاری پہ جلال آیا، پانی کو طوفان نوح کی طرح غصہ دلایا، پھر بھی یاجوج ماجوج نے وڈیروں کی زمینیں بچا لی اور تیرے نام دیواؤں کو فصلیں، زمینیں اور گود کے پالے کاغذ کی کشتیوں کی طرح ڈوبنے آئے۔ تو پھر کمر کمر پانی میں تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں گودوں میں بھر کے تیری زمین پر لا کر بٹھاتے رہے۔ سیاست کے یاجوج ماجوج اس تباہی سے لاپرواہ آج بھی قوم کو گول گول دائروں میں بے مقصد گھماتے پھر رہے ہیں۔ قائد اعظم، کسی عیسیٰ نفس، کسی حسد روحانی، کسی ایدی کو ہمارا مسیحا بنا دے۔ کب تک ساری دنیا میں خدا کے نام لیوا گول سفید ٹوپیوں کو سفیدیے سکھ سمجھتے رہیں گے؟ یہ تو تھا قومی المیہ۔ اب اس کے ساتھ میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گی، مجھے یاد آ گیا کہ ایک نظم میں نے لکھی تھی کہ میں اور میری ماں اپنے زمانے میں ہم کیسے آگے آئے اور کیسے کون پیچھے پکڑتا رہا۔ تو میں شروع کرتی ہوں جنم کہانی۔ یاد کروں تو مجھے کبھی کبھی اپنی ماؤں جیسی عورتوں پہ ترس آتا ہے۔ 9 بچے پیدا کر کے زبالے کی ہوا کے مخالف بیٹیوں کو پڑھانے کی روایت ڈالی، راتوں کو جاگ کر بچوں کے کپڑے سیے، ابا کے پجاموں میں پیوند لگائے، ہماری پھٹی کتابوں کی جلد بندی کی، بیٹوں کو علی گڑھ میں پڑھایا اور بیٹیوں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے سر پر ثابت مرچیں پیسنے کی عادت ڈالی۔ 13 سال لگتے ہی ہماری شلواریں چیک کی۔ دن رات کام کرنے والی ماں نے ہمیں کوئی شکایت نہ کرنے کی عادت ڈال دی۔ ان کے ساتھ مزاج کی سختی اور ابا جی سے سخت جنگ بڑھتی گئی۔ بیٹیوں کو روز حکم ملتا، سر ڈھکو، چھپ کے چلو، دروازے سے باہر بچ جاؤ، میٹرک پاس کر کے رکھی بہنوں کے لیے شریف زادوں کے رشتوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ روز نمک پالے یا بسکٹ پلیٹ میں رکھے جاتے، آنے والے کو ہر طرح کی چھڑی سے نتارا جاتا۔ یوں دونوں ماں کی روایت کو نبھاتی دوسرے شہر میں جا کر بچے پیدا کر دیتی۔ تیسرے کے انکار نے طوفان اٹھا دیا، سمجھ گئے؟ تیسرے کے انکار نے طوفان اٹھا دیا، تاؤ میں آ کر مولوی کو بلا کے رخصت کر دی۔ شکر ہے اس کی پسند کے ساتھ رخصت کیا۔ مزاج میں سختی اور چڑچڑاپن جاری رہا۔ چھوٹی کو ڈاکٹر کرائی، بھائی نے کرائی اور اس کی پسند کی شرط مانی گئی۔ میں گستاخ کبھی کبھی میں کے برداشت کر لی جاتی کہ مجھے اپنی پسند کا بھرم رکھنے کے لیے 19 بندوں کے خاندان کو پکانا، کھلانا اور سب کچھ سننا
नौकरी के मामूल के अलावा था। बच्चों ने मोची दरवाजे वाले घर में खेलना, पतंग उड़ाना और बाग की तरह आज़ाद घूमना किताबों से ज़्यादा पसंद किया। एक घर में कई घर बन गए। फिर मैं दिखती रही। वो सऊदी अरब से ताबूत में उठकर कब्रिस्तान चला गया। बच्चों ने अपनी अपनी राह ली। अम्मा अब्बा अपनी तवील बीमारियों को समेटे कब्रिस्तान चले गए। मैंने खुद पर तरस न खाने का वादा किया। ऐसा किया कि सीढ़ियाँ चढ़ती और सीढ़ियाँ उतरती, शायरी कटती होंगी। टेलीफोन ने बच्चों से दोस्ती करा दी। सोचती रही 9 बच्चों और 2 बच्चों वाली ने क्या कमा खाया। वो और मैं बच्चों के बच्चों से कुछ भी तो आजकल नहीं कह सकते। ज़माना आगे चला गया है। अब बच्चों तुम्हारी जवानी, तुम्हारी उम्र की एक बच्ची थी ईरान में, उसे पूरी तरह सर नहीं कटा था। उसको पासदारों ने मारा, ऐसा मारा कि 2 दिन बाद उसे दम तोड़ दिया। उसके बाद से ईरान में 2 महीने हो गए मुसलसल मुजाहरे और दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं और 8 बंदों को अभी तक इसमें फांसी भी दी जा चुकी है और 280 लोग जो हैं, इसमें ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, वो अंदर दम थे। तो मैसबा उस बच्ची का नाम था। मैसबा की तरफ से तुम्हें तुझे मुखातिब होती है। ये सब जनाने में सिर्फ यूसुफ का दीदार करते हुए अपनी उंगलियां काट रही थी। उन्हें किसी ने मदद की जंजीर नहीं पहनाई थी। हाफिज़ शादी की ज़मीन पासदार जवान बच्ची को तंबीह करते हुए जान से मार डालने को ऐन इस्लाम समझते हैं। फरोख्त के मुल्क में औरतें स्कार्फ और दुपट्टे जला रही हैं, एहतजाज में बाल काट रही हैं। शख्सी आज़ादी के लिए सारी दुनिया की औरतें नाराज़न हैं। अहमद शामू और वलीद माइदी कह रही हैं जंग, जिंदगी, आज़ादी। मजहब के मरुदात को वीराना बनाने वालों को बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दें। ये तो लहती हुई शाखें देखकर होठों पर जुबान फेरने लगते हैं। अकीदों की गुलाम गर्दिशों में औरत को मुक़य्यद करने वालों और दुनिया के तमाम इमाम और शहीदों को याद दिला दूँ कि जब कब्र से उठाए जाएंगे माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। जब कब्र से उठाए जाएंगे माँ के नाम से पुकारे जाएंगे, उस दिन नासिहीन को अपनी बख्शिश की फिक्र होगी कि उस वक्त भी औरतों को हश्र के मैदान में हिजाब पहनाने को भागते रहेंगे। अच्छा, अब अपनी जवानी से अपने बुढ़ापे तक, यानी हम सबकी जवानी से, हम सबकी तुम्हारी जवानी से किसी को बैंड बैठा करती है। जिंदगी का कोई लम्हा जुलेखा की जवानी की तरह वापस नहीं आता है। जिंदगी का कोई लम्हा जुलेखा की जवानी की तरह वापस नहीं आता है। वो लम्हे जब जिंदगी ख्वाबों के परत खोलते हुए शर्माती थी, बैठी बैठी मुस्कुराने को जी करता, कागज की लकीर रोशनी की तरह शूले बनाने लगती, फोटो पे जी चाहता है, आके रुक जाता था। हंसो ना, मगर आंगन से बाहर झांकने की ममानियत थी। मिसरों कभी शेरों ने हाथ पकड़ा, कभी कोई शेर या शायर अच्छा लगा। चंद दिनों के बाद वो आंखों के हुजूम में गायब हो जाता। जिसने की फिर कोई गुनगुनाने लगती, बिस्तर की सिलवटें अच्छी लगती, करवटें लेते हुए फिर कोई शेर, फिर कोई शख्स नाम बताए बगैर आंखों में ठहरती, फलक झपकते ही हवा फरोश बन जाता। जिंदगी में बहुत प्रेम बदले, मगर इसमें कोई शेर या शख्स ठहर ना सका। नातमामी के दायरे बनते गए, आंखों ने चश्मा और बालों ने सफेदी पहन ली। घर आई तो फ्रेम में एक साया सा नजर आया, जो पेंशन लेने
वालों ऊँट कतार में अलग थलग खड़ा था। वो फौरन उठी, बालों में कलर, आंखों में काजल लगाते हुए जुलेखा याद आ गई। गाड़ी में बैठी तो उसी साइड की आवाज़ आई, गाड़ी लॉक कर लो, कोई भी तुम्हारा बैग छीन सकता है। गियर बदलते हुए आवाज़ निकली, लम्हे गुजरने के लिए और जिंदगी जीने के लिए। लम्हे गुजरने के लिए और जिंदगी जीने के लिए होती है। इस उम्र में जुलेखा एरिक और आयशा की दादी होती है। बच्चों को इश्क करता देख के गुस्साती है कि तुम्हें तो सारी किताबें बदलनी पड़ेंगी और नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ क्योंकि अब आर्मी ने खुद कह दिया हम बुरे, हम अलग हो गए। अगर शुक्र है पाना तो सही, अब तुम्हारी जवानी का जमाना है और तुम्हारा खेल बुढ़ापे में भी देखना है। अब मुझे जुलेखा किसी जवानी को वापस करो।